السلام علیکم۔ ابو خوشین یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یہ سلسلہ جو لکھت پڑھت کا شروع ہوا ہے، اس میں ہم نے گزشتہ ہفتے نجات کی پہلی قسط پڑھی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوسری قسط آج پڑھی جائے گی۔ لہذا گزشتہ سے پیوستہ سمجھیے، شروع کرتے ہیں اس کی دوسری قسط، نجات۔ اس دن ہر بندہ اکیلا پروردگار کے حضور پیش ہوگا، جیسے فرمایا، اور ہر ایک ان میں سے اس کے ہاں اکیلا آئے گا۔ یہی وہ دن ہوگا جس میں نفسہ نفسی اپنے عروج پر ہوگی اور کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی۔ اگر فکر ہوگی تو اپنے نامۂ اعمال کی۔ یہ بھی نہ ہوگا کہ اس دن کوئی اللہ کی عدالت سے باقاعدہ طور پہ چارج شیٹ لے کے ناکام ٹھہرے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی لیٹر آف اپریسیشن لے کر کامیاب، بلکہ ہر شخص خود جانتا ہوگا کہ کیا کما کر لایا ہے اور کس منزل کا مسافر ہے۔ جیسے فرمایا، ہم نے انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن کے ساتھ لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر سامنے کر دیں گے۔ کامیاب انسان اس دن دمکتے چہروں کے ساتھ اپنے رب کے حضور دست بدست کھڑے ہوں گے، اور ناکام اور نامراد گرد آلود چہروں کے ساتھ کامیاب لوگوں کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ ہی کسی حزن کا شکار۔ ناکام لوگ اللہ کے عذاب کے خوف سے لرزاں ہوں گے، اور ان کے دل غم سے پھٹے جا رہے ہوں گے۔ جیسے فرمایا، اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، اور ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے برخلاف فرمایا، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پہ گرد پڑی ہوگی، ان پہ سیاہی چھا رہی ہوگی، یہی لوگ ہیں منکر نافرمان۔ اللہ دائیں اور بائیں ہاتھ کی جماعتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے اس دن یہ واضح کر دے گا کہ ناکام لوگ کامیاب لوگوں کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتے۔ جیسے فرمایا، پھر وہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور رحم کرنے کی وصیت کی، یہی لوگ دائیں والے ہیں۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، وہی تو بائیں والے ہیں۔ ان پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ ہے۔ یہ سادہ سی بات اگر کوئی انسان سمجھنے میں کامیاب ہو گیا تو لازماً اپنے رب کی حاکمیت کو سنجیدگی سے لے گا، اور مزید جاننا چاہے گا کہ اس کے رب نے اس عظیم دن دائیں ہاتھ والی جماعت یعنی رائٹ ونگ میں بھرتی کرنے کا کیا کرائیٹیریا، اور بائیں ہاتھ والی جماعت لیفٹ ونگ سے بچنے کی کیا پریکاشنز وضع کی ہیں۔ یہاں تک اگر ایک فرد اپنی تمام تر خلوص نیت کے ساتھ پہنچ گیا تو آگے کا سفر کوئی خاص بڑا مسئلہ نہیں۔ جیسے فرمایا، ہاں تحقیق جس نے اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو، تو اس کے لیے اس کا بدلہ اس کے رب کے ہاں ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب تو صرف ہدایات پر عمل درآمد ہی کرنا ہے، اور ہدایات بھی مبرہن کر کے پیش کر دی گئی ہیں کہ بڑی کامیابی دنیاوی زندگی کو کلی اعتبار سے توحید پہ گزارتے ہوئے نیک اعمال کرنا اور اسی حالت میں جان دے دینے پہ موقف ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے۔ شرک کے معنی کسی مخلوق کو خالق کی حاکمیت میں کلی یا جزوی اعتبار سے شامل یا شریک کرنا۔ اس قبیح عمل کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ شرک کی دو مطلق اقسام: شرک فی الذات، شرک فی العبادات۔ شرک فی الذات، اس کی مثال آپ عیسائی کچھ یہودی عقائد سے لیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی پاک باز والدہ حضرت مریم کو اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ ایک یہودی فرقے نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، معاذ اللہ۔ یہ انتہائی گھٹیا عقیدہ اللہ کی ذات کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، وہ کافروں کی سی باتیں بنانے لگے ہیں۔ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کدھر الٹے جاتے ہیں۔
حالانکہ اس مکروہ ترین بات کی ان کے پاس کوئی سند نہیں۔ اللہ نے روز قیامت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اپنا مکالمہ بھی اسی لیے درج کیا ہے کہ ان پہ حجت تمام ہو سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے صاحب، یعنی اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کہ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا، وہ عرض کرے گا تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں ایسی باتیں کہوں کہ جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ عیسیٰ مزید فرما رہے ہیں، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں اس وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگران تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو غنیمت جان کر مزید گویا ہوں گے، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ کا جواب اپنے منصف صفت کا مکمل آئینہ دار تھا۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کا ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان سے اللہ راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو ایک مکالمہ تھا جو اللہ نے ہماری معلومات کے لیے قرآن میں درج کر کے یہ بتا دیا کہ تم جس میرے نبی یا ولی کو میرے ساتھ شریک کرو گے، میں تمہارے منہ پہ ان سے گواہی دلوا دوں گا، اور وہ گواہی یہی ہوگی جو عیسیٰ نے دی، اور جواب بھی اللہ کا وہی ہوگا جو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ کوئی سمجھدار شخص یہ تصور بھی کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کے برعکس عمل کرے اور مرے اسی حال میں کہ مشرک ہو، اور وہ نبی یا نبی کا کوئی دوست اس کی شفاعت کر دے؟ اگر ایسا ہوا تو اللہ کے دین کا عمل پیرا افراد کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں اور کیا ہوگی؟ اور اللہ ظلم نہیں کرے گا بلکہ انصاف کرے گا، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص اپنے ساتھ جو کما کے لایا ہے اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے، اور رتی معاشے کی بھی کمی نہ کی جائے۔ عیسائی اور یہودیوں کی طرح مشرکین مکہ نے اللہ کی حاکمیت میں فرشتوں کو شریک کیا اور ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، ان کو اللہ کے ہاں اپنا ہادی و مددگار مقرر کیے ہوئے تھا۔ ذرا ملاحظہ کیجیے اللہ نے قریش کے مکروہ الزامات پہ کس ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی اور جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ان کے لیے ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم البتہ تم سے ان بہتانوں کی ضرور باس پرس ہوگی۔ اور مزید فرمایا یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ فرشتے ہیں کیسے اور ان کی جنس کیا ہے، اور ہمارا حصہ دار بنا دیا بیٹیاں بنا کے، یعنی اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ اس سے پاک ہے اور اپنے لیے جو دل چاہتا ہے۔ اور ذرا ان کا اپنا حال دیکھو، مزید فرمایا اور جب ان میں سے کسی کی بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو ان کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غمگین ہوتا ہے، اور یہی نہیں وہ اپنے واسطے ایک ذلت محسوس کرتا ہے۔ یہ مزید فرمایا یعنی اس خوشخبری کی برائی کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، آیا اسے ذلت قبول کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے؟ دیکھو کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کو اپنی جانب سے دو چیزیں دیتے ہیں جو اگر ان کو مل جائے تو ذلت محسوس کریں۔ دوسری مثال میں شرک فی العبادت ہے، جہاں یہ مانا تو جائے کہ اللہ ہے اور ایک ہے، مگر عبادت میں شرکا کو شامل کر لیا جائے۔ ایک اللہ کو چھوڑ بہتیرے مددگار ڈھونڈ نکالے جاتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے ان کی عبادت کرنا، ان سے حاجات طلب کرنا، ان کی قبر مبارک پہ منتیں ماننا اور ان کے نام پہ نظر و نیاز کرنا، کسی اور مردہ بزرگ ہستی کو اپنا مشکل کشا سمجھنا، ان کو مدد کے لیے پکارنا، زندہ پیروں کے پاس مرادیں لے کے جانا، چڑھاوے چڑھانا وغیرہ شامل ہے۔ کسی مردہ اللہ کے بزرگ بندے پر اپنی شفاعت کو لازم قرار دینا اور ان کو اللہ کے مد مقابل کر کے بخشش کا مختار بنانا، جس کی کسی صورت معافی نہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں
بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک کرے، اور شرک کے ماں سوا دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کیا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا شرک ایک ظلم کی حیثیت رکھتا ہے، اور ظالم کے لیے فلاح نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں وعدہ تھا، جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔ یہ ایک استہزائیہ انداز ہے کہ لاؤ بھائی ان کو بھی لے آؤ جو تمہارے نجات دہندہ تھے، مگر ہوگا اس کے برعکس۔ یہ اس حالت میں بھی اپنے مکر و فریب سے باز نہ آئیں گے اور اپنے کیے عمل سے مکر کر بچت کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں۔ سو پھر سوائے اس کے ان کا اور کوئی بہانہ نہ ہوگا۔ کہیں گے ہمیں اللہ اپنے پروردگار کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے، دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ بولا، اور جو باتیں وہ بنایا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئیں۔ ایک اور مثال اس شرک کی یہ ہے کہ اللہ کا نظام جس کا اس نے رائج کرنے کا حکم دیا ہے اس کو رائج کرنے میں لہت و لالت سے کام لیا جائے۔ اللہ کے نظام کے مقابلے میں کسی اور نظام کو لانے کی کوشش کی جائے یا اس کو قائم ہی کر دیا جائے۔ اللہ کے دیے واضح قوانین کو بدل کر انسان کے وضع کردہ قوانین کو نافذ العمل کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، بلکہ اس کا لینا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی مترادف بیان کیا۔ اتنی سخت تنبیہ کے باوجود سودی نظام کو قائم کرنے میں بااختیار مسلمانوں کی جد و جہد، اللہ کے نظام سے دشمنی، اس سے کھلم کھلا اعلان جنگ نہیں تو اور کیا۔ اللہ نے وراثت کا واضح قانون مرحمت فرمایا، مگر اس واضح قانون کے برعکس تقسیم وراثت کا کوئی اور دنیاوی قانون رائج کیا جائے اور اللہ کی تقسیم کو ظلم سے تشبیہ دی جائے، اور اللہ کو بتایا جائے کہ جو تو نے 1400 سال قبل قانون دیا تھا وہ اس وقت کے لیے ٹھیک ضرور تھا، مگر آج اس ترقی یافتہ معاشرے میں ایسے کسی دقیانوسی قانون کی جگہ نہیں۔ اللہ نے زنا سے روکا اور نکاح کا حکم دیا، یہاں زنا کو فروغ اور نکاح کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اللہ نے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا، یا والدین کو بڑھاپے میں اللہ ہی کے آسرے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے شراب نوشی، جوئے اور سٹے بازی کی ممانعت فرمائی اور اسے معاشرے سے ختم کرنے کی تعلیم دی، اور یہاں ان خواہش کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ معاشرے میں راج کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کیے جائیں۔ اللہ کے مطلق اختیارات کو بندوں کی طرف منتقل کر دیا جائے، اللہ کے فیصلوں پہ انسانی ذہن کے ناقص اور محدود نظریات تھوپے جائے، اور یہ عذر پیش کیا جائے کہ انسان ہی انسان کے مسائل کو بہتر جانتا ہے، لہذا انسان کے بنائے قوانین ہی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہو سکتے ہیں۔ الغرض اللہ کی تفویض کردہ قوانین کو نفسانی خواہشات کی بھیٹ چڑھا کر معاشرے میں طاقت کے توازن کو تاراج کیا جائے، ایک ملوکیت قائم کر دی جائے، ایسی ملوکیت جس میں کمزور طبقات کو طاقتور طبقات اپنا غلام بنائے رکھیں، اللہ کی عطا کردہ وسائل پر قابض ہو کے عوام الناس کو اپنا محتاج بنا دیں، اور اپنے اختیارات کو اپنے ہی طبقے میں نسل در نسل منتقل کر کے اس نسلی تفاقر اور قبائلی عصبیت کو فروغ دیں جس کی جڑ پر اسلام نے سب سے پہلے کاری ضرب لگائی تھی اور اس کو دنیا کے نظام سے معدوم کر دیا تھا۔ الغرض اللہ نے دین کو ایک مکمل نظام کی صورت میں واضح کیا۔ اس اعتبار سے دین اسلام متقاضی ہے کہ اللہ کی بنائی اس دنیا کے چپے چپے پہ رائج ہو، اور اس کو رائج کرنے کی ذمہ داری اللہ نے دین اسلام کے علم بردار مسلمانوں پہ رکھی ہے، مگر مسلمان اس نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو رائج کرنے میں سرکردہ ہوں اور ذہناً قبول کرنے میں قباحت محسوس کریں۔ یہ تمام کاوشیں اور جد و جہد صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ انسان اپنے اقتدار کو دوام بخشے اور اپنی مطلق حکومت میں کسی اور کی شمولیت کے امکان تک کو بالکل ختم کر دے۔ مشرک مطلق تو اہل مکہ بھی تھے، مگر جب یہ خبر آئی کہ ابرہہ اپنا لشکر فیل لیے مکے پہ چڑھائی کی غرض سے نکل کھڑا ہوا ہے اور مقصد کعبۃ اللہ کو ڈھانا ہے، تو تمام قریش کے مذہبی اور سیاسی رہنما فقط اللہ کے حضور اپنی اطاعت کو خالص کر کے سجدہ ریز ہو گئے تھے، اور یہ درخواست ڈالی تھی کہ تیرا گھر ہے، تو ہی نمٹ ابرہہ سے، ہم اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور اللہ نے ان کی درخواست کے جواب میں ابرہہ کو اس کے پورے لاؤ لشکر سمیت کچل کر بھرکس میں تبدیل کر دیا۔
اور یہ کام کسی دیو ہیکل بلڈوزر سے نہیں بلکہ ایک انتہائی کمزور اور پدے سے پرندے ابابیل سے لیا۔ یہ اتنا بڑا اور مافوق الفطرت واقعہ تھا کہ پورے عرب کو اسی وقت شرک سے توبہ کر کے ایک اللہ کی حاکمیت قبول کر لینی چاہیے تھی، مگر ہوا اس کے برعکس۔ وہ کفر و شرک میں بڑھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کر اٹھے تو ان کی جان کی دشمن ہوئے، اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں پر ان کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں پہ وہ دلخراش مظالم ڈھائے کہ الامان الحفیظ۔ یہ بات بھی آپ سوچ کے پریشان ہوتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فرد یا قوم اللہ کی واضح نشانیاں دیکھے اور یہ بات اس پہ مبرہن ہو جائے کہ مذکورہ نشانیاں فی الواقع من جانب اللہ عزیز و برکت ہے، اور پھر بھی وہ اپنا قبلہ درست نہ کرے اور اپنے باطل عقائد کی دم پکڑے چلتا چلا رہے۔ اس پر بھی آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ محمد رسول اللہ جیسے ایک منفرد شخص جن کی امتیازی شخصیت اور حقانیت کا پورا عرب شاہد تھا، اور وہ پیدائش سے لے کر پکی عمر تک انہی کے درمیان رہے، ہر نوعیت کے جو مبارک القابات ہو سکتے تھے وہ فخراً قوم نے بلا کسی زور زبردستی یا کسی سیاسی اثر و رسوخ خود ان کو عطا کیے، مگر جب بحیثیت رسول اپنی قوم کے درمیان ایک سادہ سی دعوت لے کر اٹھے تو پوری قوم ان کی غیظ و غضب کا شکار ہو گئی۔ آج کے لیے فقط اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے اس کی دوسری قسط لے کے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔